الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فيا أيها الناس فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. تحقیق کامیاب و کامران ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو پاک کر لیا. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى اور اپنے رب کے نام کا ذکر پڑا اور پس نمازوں کی حفاظت کی. بلکہ تم لوگ ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو. تمہارے لیے تو بہترین زندگی آخرت کی زندگی ہے جو باقی رہنے والی ہے. ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی تعریفات تمہیدات تمجیدات تقدیسات اور تحلیلات اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات پاک کے واسطے ہے. وہ اللہ جو میرا اور آپ سب کا خالق اور مالک ہے، حاکم اور رازق ہے. کبریائی بڑائی تنہائی یکتائی سب اسی کے لائق ہے. درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا
خیر الورا صدر العلا شمس الضحى بدر الدجى والی بٹھا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی و اقدس پر جن کی اطاعت اور فرما برداری نجات اور کامیابی کا ذریعہ ہے اور جن کی نافرمانی سراسر تباہی بربادی اور ہلاکت ہے۔ حضرات گرامی، آج عید الفطر کا دن ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا دن ہے۔ سب سے پہلے میں وہی کلمات آپ سے کہوں گا جو اللہ کے پاک نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت سے، اپنے صحابہ سے کہا کرتے تھے، تقبل اللہ منی ومنکم، اللہ میری تمام کی تمام عبادات بھی قبول فرمائے، آپ سب کی عبادات اپنی جناب نے قبول و منظور فرمائے۔ اللہ میرا آنا قبول فرمائے، آپ سب کا آنا اپنی جناب نے قبول فرمائے۔ عید الفطر، اس کو عید الفطر کیوں کہا جاتا ہے؟ عید کا معنی کیا ہے اور فطر کا معنی کیا ہے؟ عید عود سے ہے، اس کا مطلب ہے لوٹ کر آنا۔ عید کا معنی ہے لوٹ کر آنا، اور لوگوں کی بھی یہی دعا ہوتی ہے کہ یہ عید ہمیں بار بار ملے، پھر آئے عید، پھر آئے ہماری زندگی میں۔ ہر آدمی دعا کرتا ہے کہ یہ عید ہمیں پھر ملے، پھر لوٹ کر آئے۔ تو عید کا معنی ہے لوٹ کر آنے والی، اور فطر کا مطلب ہے افطار کرنا۔ فطر افطاری سے ہے۔ افطار کا مطلب ہے کہ آج کے بعد روزے ختم، رمضان تمام ہوا، رمضان آپ سے الوداع ہوا، اب اس کے بعد افطار شروع ہے۔ فطر کا مطلب ہے افطار کے دن شروع ہو جانا، اس لیے اس کو عید الفطر کہا جاتا ہے۔ اور رمضان المبارک میرے بھائیوں، یہ جہاں پر اتنا عظیم الشان مہینہ ہے، عظمت والا، شان والا، مقام والا، عظمت والا، رفعت والا، بلندیوں والا، اونچے مقام والا، اتنا اونچا اس کا مقام ہے رمضان المبارک کا، تو جتنا اونچا اس کا مقام ہے اتنا ہی مشکل یہ امتحان ہے، اتنا ہی مشکل یہ امتحان ہے۔ آپ نے بڑے مہینے کو پایا ہے اور بڑے مہینے سے آپ گزرے ہیں، چونکہ یہ اسلام کا یہ تیسرا فریضہ ہے، چوتھا فریضہ ہے یہ، اور اس سے آپ گزر کے آئے ہیں، اور ایک بہت مشکل ترین امتحان آپ نے پاس کیا ہے۔ اور یہ جس آدمی نے بھی بندہ مومن نے، مسلمانوں نے، جن لوگوں نے اس امتحان کو پاس کیا ہے، اس کی قدردانیاں کرتے ہوئے آج ان کو انعامات ملنے کا وقت ہے۔ آج وہ انعامات دینے آئے ہیں۔ یہ جتنے بھی آپ دیکھتے ہیں نا کہ بڑے بڑے امتحان ہوتے ہیں جناب یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، اور پھر جب ان کو امتحانات سے فراغت کے بعد جو پوزیشن لینے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے ایک اجتماع منعقد کیا جاتا ہے کہ فلاں 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 کو بھائی تمغہ دیا جائے گا، فلاں فلاں کو انعام دیا جائے گا، فلاں فلاں کو رقم دی جائے گی، فلاں کو ٹرافی دی جائے گی۔ اس کے لیے پھر ایک اجتماع منعقد کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو انعام دیا جا سکے۔ تو یہ آپ نے بہت بڑا جو امتحان پاس کیا ہے رمضان المبارک کا، پیاس برداشت کی ہے، بھوک آپ نے برداشت کی ہے، اور آپ نے سختیاں برداشت کی ہے، حلال چیزوں کو بھی اپنے رب کے کہنے پر چھوڑ دیا ہے، اور اس کی قدردانی آپ نے کی ہے۔ تو اب رب تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب کو جمع کرو،
का पैगाम सुनाओ और इनको ईद उल फितर की खुशी अता फरमाओ और मेरी तरफ से इनको इनामात दिए जाएंगे। ईद वाले दिन इनको जमा होना पड़ेगा, जमा करें मेरे मोमिन बंदे और अपना अपना इनाम वसूल करें मुझसे। यहाँ पे इनाम लेने के लिए आए, अल्लाह की कसम ये मैं नहीं कहता, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है। और अल्लाह के पाक नबी फरमाते हैं, फरमाया ये लैलतुल जायज़ा है और ये ईद वाली रात जो आपने आज गुजारी है इसको लैलतुल जायज़ा कहा गया शरीयत की जुबान के अंदर। लैलतुल जायज़ा मतलब क्या है? आज की रात मेरे भाइयों, अल्लाह के पाक नबी ने फरमाया इस रात को भी जो क़याम कर लेगा, जिस तरह आपने पिछले 10 दिन आपने क़याम किया, तरावीह पढ़ी, क़यामुल लैल किया, फरमाया जो बंदा इस रात भी क़याम कर लेता है, रातों को उठ के बेदार रहता है, नफल पढ़ता है, सजदा करता है, रुकू करता है, अल्लाह के पाक नबी फरमाते हैं ये लैलतुल जायज़ा है। और जिस दिन सारे के सारे लोगों के दिल मर जाएंगे, इस रात को जिसने क़याम किया होगा, अल्लाह पाक की कसम है उस दिन उन लोगों के दिलों को अल्लाह पाक जिंदा फरमा देगा, दिलों को जिंदा करेगा। उन पर कोई मतलब है खौफ नहीं होगा, कोई हैबत नहीं होगी, कोई डर नहीं होगा। जिस दिन लोगों के दिल मर जाएंगे, इसराफील की सूर में फूंक सुनकर, इतना बड़ा मकाम है इस रात का। अल्लाह अकबर। और अल्लाह पाक सारे फरिश्तों को ऐलान करते हैं तहज्जुद के टाइम और सुबह सादिक के तुलू होते वक्त सारे आसमानों में मुनादी कर दी जाती है, ऐलान कर दिए जाते हैं, ऐलान कर दिए जाते हैं मेरे सारे फरिश्ते जाओ जमीनों पर, जाओ जमीनों के ऊपर, आज मेरे बंदों के दरमियान इनामात तकसीम होने का दिन है। आप भी उनके मजलिस में शामिल हो जाओ, आप भी उनके इज्तिमा में शामिल हो जाओ, आप भी इनामात की वसूली को देखो, मैं उनको क्या क्या इनामात दूंगा। आप भी जिब्रील फरिश्तों की जमात लेके जमीन पे चले जाओ। मेरे भाइयों, अल्लाह पाक की कसम है, अल्लाह के पाक नबी ने फरमाया सारे के सारे आसमानों के बड़ी शानों वाले फरिश्ते जिब्रील अमीन की क़यादत में जमीन पर उतर आते हैं और उन रास्तों में खड़े हो जाते हैं जिन रास्तों से आप गुजर के मस्जिद में आए हो। वापस जाओगे तो फिर भी फरिश्ते तुम्हारे और इस्तिक़बाल में खड़े होंगे रास्तों में, सलामन सलामा सलामन सलामा सलामन सलामा। अल्लाह के पाक नबी फरमाते हैं सिवाय जिन्नों के और सवाए इंसानों के जितनी भी मखलूक़ात हैं उन फरिश्तों का सलाम सुनती है जो अपने ईमान वाले बंदों को वो दे रहे होते हैं। क्यों? आप एक बड़े इम्तिहान से गुजर के आए हैं, अल्लाह पाक का किया हुआ फरीज़ा आपने अदा किया है, उस इम्तिहान से गुजरे हैं, उस प्यास से गुजरे हैं, उस भूख से गुजरे हैं। अल्लाह अकबर। और अल्लाह के पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया और इसके बाद जब ये लोग मैदान ईद के अंदर या मस्जिद के अंदर जहां जहां भी ईदैन के इज्तिमा मुसलमान मुनक्कद कर रहे हैं, ये फरिश्ते भी देख रहे हैं। अल्लाह पाक फरिश्तों से पूछते हैं, ओ मेरे फरिश्तों बताओ ना मेरे बंदे क्या कह रहे हैं, मेरे बंदों का जोश कैसा है, मेरे बंदों का जज्बा कैसा है, मेरे बंदों का ईमान कैसा है। ऐ अल्लाह, ये तो बड़े तरोताजा चेहरों के साथ आए हैं और बड़ी खुशियों के साथ आए हैं और जरबट लिबास पहन के आए हैं और तेरी बंदियां भी आई हैं और तेरे बंदे भी आए हैं और इनके बच्चे भी आए हैं और ये तेरी तकबीरात पढ़ रही है, हमदो सना पढ़ रही है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द अल्लाहु अकबर
اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اور آسمانوں سے آواز آتی ہے اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ جتنے بھی میرے بندے اور میری بندیاں یہاں پر میرے گھر میں یا میدان عید میں جمع ہوئے ہیں مجھے اپنی کبریائی کی قسم ہے میں نے سب کو معاف کر دیا. جب یہ اعلان ہوتا ہے سب سے بڑا اعلان جہنم سے آزادی کا اللہ اپنی کبریائی کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں جاؤ تم گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے بندوں کے اوپر جنت کو واجب کر دیا ہے جہنم سے ان کو آزاد کر دیا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں شیطان چیخے مار مار کے روتا کہ میری پچھلے سارے سال کی میری محنت ضائع ہو گئی میری ساری کوششیں برباد ہو گئی. پیٹتا ہے ماتم کرتا ہے اور آسمانوں سے آواز آتی ہے اگر تو میرے بندوں کو پھر گمراہ کرے گا پھر پچھلائے گا اور پھر ان کو غلط راہ پہ لے جائے گا اگلا رمضان ان کو پھر نصیب ہوگا اور جب تک کہ توبہ طائب ہوتے رہیں گے استغفار کرتے رہیں گے مجھے اپنی کبریائی کی قسم ہے ان کے لیے میں قیامت تک توبہ کا دروازہ کھلا رکھوں گا. اللہ مجھے آپ سب کو جہنم سے آزاد فرما دے اللہ ان بندوں کو آزاد فرما دے اللہ ہم سب کو یہ انعام عطا فرما دے اللہ اپنی ان بندیوں کو آزاد فرما دے اللہ ان نوجوانوں کو آزاد فرما دے اللہ میرے ان بزرگوں کو آزاد فرما دے اللہ ہمارے بچوں کو آزاد فرما دے. اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے ساری کی ساری امت کو اللہ پاک امت محمد کو جہنم سے آزاد کر کے جنت کے بادشاہ بنا دیتے آپ کی جنت کے بادشاہ بنے دیتے. اللہ سب کو عطا فرمائے. اللہ اکبر. اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندوں جمع ہونے والوں میرے گھر میں آنے والوں روزے پورے کر کے آنے والوں اور جناب بھوک پیاس برداشت کر کے آنے والوں اے میرے بندوں مجھے اپنی کبریائی کی قسم ہے آج جو تم انعام لینے آئے ہو میں جو تمہیں دوں گا وہ تو دوں گا لیکن جو کچھ بھی آپ لوگ آخرت کے حوالے سے مانگو گے مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم ہے ہمیں تمہیں سب عطا کروں گا. آخرت کے حوالے سے جو کچھ بھی آپ مانگو گے یہاں پر آج اللہ تمہیں عطا فرمائے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اور فرمایا دنیا کے لیے جو کچھ مانگو گے دنیا کے لیے جو کچھ مانگو گے وہ میں وہی آپ کو عطا کروں گا جو میں آپ کے لیے بہتر سمجھوں گا جو میں بہتر سمجھوں گا آپ کے لیے وہ بھی تمہیں عطا کروں گا اور آخرت کے لیے جو مانگو گے تمہیں عطا کروں گا. دنیا والا جو کچھ تمہارے لیے میں بہتر سمجھوں گا وہ میں تمہیں عطا کروں گا جو تمہارے لیے بہتر ہوگا. آخرت کے لیے اللہ تیرا وعدہ ہے جو آخرت کے لیے جو مانگو گے میں عطا کروں گا. اے ہمارے پروردگار ہمارا پھر سوال ہے ان سارے آنے والے مجمع کو جنت الفردوس میں آنا عطا فرما. یہ تیرا وعدہ تو اپنے وعدوں میں سچا ہے. اللہ پھر ہمارے لیے موت کی سختیاں آسان فرما دے اللہ پھر موت کی تلخیاں ہمارے لیے آسان فرما دے اللہ پھر ہمارے لیے موت کے جھٹکے آسان فرما دے. اللہ تیرا جو وعدہ تو نے قسم اٹھائی پورے اے اللہ پھر قبر کی سختیاں ہمارے لیے آسان فرما دے. اے اللہ ہماری قبروں کو ہمارے لیے جنت کے باغ بنا دے. اے اللہ ہماری قبروں کو نور سے بھر دے. اے اللہ ہماری قبروں کو کشادہ فرما دے. اے اللہ پھر آخر میں اور آخرت کے اندر میدان معاشر کے اندر اے اللہ ہمیں پسینوں سے بچا دے. اللہ پسینوں سے بچانا اللہ آخرت کی پریشانیوں سے بچانا آخرت کی ذلت سے بچانا معاشر کی رسوائی سے بچانا معاشر کی ذلتوں سے بچانا اللہ عرش عظیم کا ٹھنڈا اور میٹھا سایہ نصیب فرمانا. اے اللہ ان بندوں کو نور کے منبر عطا فرمانا. اے اللہ ان
حسابا یسیرا، اللہ ہمارے حساب و کتاب کو آسان کر دینا۔ ان المیزان، میزان کے وقت جب بچے بھی پورے ہو جائیں گے، اور میرے بھائیوں اللہ کا وعدہ آخرت میں جو مانگو گے آخرت کے لیے تمہیں دیا جائے گا۔ اللہ ہمیں بغیر حساب و کتاب کے اپنی جنتوں کے داخلے نصیب فرمانا۔ اللہ اس پہلے گروہ میں شامل کرنا، اپنے بندوں کو بھی پہلے گروہ میں شامل کرنا، اپنی بندیوں کو بھی پہلے گروہ میں شامل کرنا، ان نوجوانوں کو بھی پہلے گروہ میں شامل کرنا، اللہ ان بزرگوں کو پہلے گروہ میں شامل کرنا، ہمارے ان بچوں کو پہلے گروہ میں شامل کرنا۔ اللہ ہم سے حساب و کتاب نہ لینا، نہ لینا، نہ لینا۔ اے اللہ ہم حساب و کتاب دے نہیں سکتے، ہم تو ایک وقت کے کھانے کا حساب نہیں دے سکتے، ہم تو ایک ٹائم کے ناشتے کا حساب نہیں دے سکتے، 70 سال کا حساب و کتاب کیسے دے پائیں گے؟ اللہ تو ہم سے آخرت میں راضی ہو جا، دنیا میں بھی راضی ہو جا، ہمارے حساب و کتاب کو آسان فرما دینا۔ اے ہمارے پروردگار، اور اس سے اگلا مرحلہ اس سے آج کا مرحلہ جہاں پر سارے نبی بھی کہہ رہے ہوں گے رب سلم رب سلم رب نفسی رب نفسی، ہر ایک کو اپنی جان کی پڑی ہوگی۔ اے اللہ پل صراط سے گزرنا ہمارے لیے آسان فرما دے، پل صراط سے گزرنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اے اللہ جنت کے داخلے ہمارے لیے آسان فرما دے، اے اللہ ہمارے لیے آسانیاں فرما دے۔ آخرت کے جتنے بھی موقع اور مراحل ہیں آپ سب کے لیے آسان فرما دے، اپنے بندوں کے لیے آسان فرما دے۔ اللہ یہ روزے رکھ کے آئے ہیں، تیرا حکم پورا کر کے آئے ہیں، یہ پیاس برداشت کر کے آئے ہیں، یہ اطاعت میں بیٹھ کے آئے ہیں، یہ قرآن کی تلاوت کر کے آئے ہیں، یہ صدقے و خیرات دے کے آئے ہیں۔ اللہ تو ان بندوں سے راضی ہو جا، اپنی ان بندیوں سے راضی ہو جا، ان نوجوانوں سے راضی ہو جا، میرے ان بزرگوں سے راضی ہو جا۔ اے اللہ یہ تو نے اپنے نبی کی زبانی ہم سے وعدہ کیا ہے، آخرت میں جو مانگو دیا جائے گا۔ اللہ ہم نے جو مانگا ہمیں عطا کر، جو ہم نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا کر۔ اے ہمارے پروردگار پھر دنیا کے لیے جو ہمارے حق میں بہتر ہے ہمیں تو عطا فرما دے۔ اللہ ہماری عبادتیں قبول فرما دے، ہمارے سجدے قبول فرما دے، ہمارے صدقے قبول فرما دے، ہماری تراویحیں قبول فرما دے۔ اللہ یہ تیری بندیاں اور مندراتوں کو ٹھپے کھاتے ہوئے آئے، اور جناب بزرگ بھی آئے، بچے بھی آئے، عورتیں بھی آئی، ساری رات تیرے گھر میں کھڑے رہے، تیرے مہمان تھے۔ اللہ دنیا کے اندر ہمارا بھی قانون ہے، ہمارے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے ہم اسے خالی واپس نہیں جانے دیتے، جو ہم سے ہوتی ہے ہم خدمت بجا لاتے ہیں۔ اے اللہ یہ تیرے مہمان ہیں، تیرے مہمان ہیں، تیرے مہمان ہیں، تو خالی واپس نہ لوٹانا۔ اللہ کی جھولیوں کو بھر دے، اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت ملنے کے بعد تیرا نہ کرنا۔ اللہ ہمارے دلوں کو دین کے اوپر استقامت نصیب فرما، دین پر استقامت عطا فرما، نیک اعمال پر استقامت عطا فرما، نمازوں کی پابندیاں نصیب فرما، قرآن کو بار بار پڑھنا نصیب فرما، قرآن سے ہمیں محبت نصیب فرما۔ اے میرے پروردگار اس قرآن سے اللہ تو محبت نصیب فرما، اپنے گھر سے محبت نصیب فرما۔ اللہ یہ دنیا چند دن کی زندگی ہے، اللہ ہماری آخرت کو آسان فرما دے۔ اللہ اس دنیا کی زندگی میں آخرت کمانے کی ہمیں توفیق نصیب فرما، نیکی کے راستے ہمارے لیے آسان فرما دے، نیکی کے راستے ہمارے لیے آسان فرما دے۔ میرے مسلمان بھائیوں اللہ پاک کی قسم ہے 4 بد نصیب ایسے ہیں، 4 بد نصیب ایسے ہیں جن کو اللہ پاک نے رمضان میں بھی معاف نہیں کیا۔ 4 بد نصیب ایسے ہیں جن کو اس رمضان کے اندر بھی معافی نہیں ملی ہے۔ 4 بدبخت ایسے ہیں آج بڑے دن بھی ان کو معافی نہیں ملی ہے۔ وہ 4 بدبخت کون ہے؟ اللہ ان
ان کے اندر ہمیں شامل نہ فرمانا. یہاں سے صفائی کر کے اٹھنا مسلمانوں. پہلا بد نصیب وہ اللہ کے پاک نبی فرماتے ہیں جس کو رمضان میں بھی معافی نہ ملی, بڑے دن عید کے دن بھی اس کو معافی نہ مل سکی. پہلا بد نصیب وہ ہے جو شراب پینے والا ہے. شراب پینے والوں باز آ جاؤ, شراب پینے والوں باز آ جاؤ, اللہ نے تمہیں معاف نہیں کیا, تم نے اللہ کا غضب حاصل کیا ہے. اور دوسرا بد نصیب اللہ کے پاک نبی فرماتے ہیں جس کو معافی نہیں ملی, آج بڑے دن بھی معافی نہیں ملی, تکبیرات والے دن بھی جس کو معافی نہیں ملی, انعامات والے دن بھی جس کو معافی نہیں ملی, یہ والدین کا نافرمان ہے, یہ اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے. ماں باپ کو تنگ کرتا ہے, ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے, اور ماں باپ کے دل کو جلاتا ہے, دوستوں سے خوش خبریاں کرتا ہے, اور جناب دوستوں سے ہنس مت رہتا ہے, لیکن ماں باپ کو راضی نہیں کرتا کبھی. ماں باپ تو وہ تیرے ماں باپ تھے اللہ کے بندو جن کو ایک نظر مسکرا کے دیکھنے سے اللہ پاک تمہیں حج کا ثواب عطا فرماتا. یہ تو وہ ہستیاں تمہارے بزرگ اور تمہاری ماں اور تمہارے والدین, یہ تو وہ ہستیاں ہیں جن کو چہرے پر ایک نظر خوش ہو کے دیکھو گے اللہ پاک تمہیں حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا. لیکن آج کے دن ان بدبختوں کو معافی آج بھی نہیں ملی ہے جس نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی ہے. اللہ ہماری اولادوں کو اپنے والدین کے فرمانبردار بنا دے, خدمتگار بنا دے, ان آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے, اپنے ماں باپ کے تابعدار بنا دے, اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اللہ جن کی اولادیں نہیں ہوگی جھولیوں کو اولادوں سے آباد فرما دے, ایک اور صالح اولاد عطا فرما دے. تو میرے بھائیو آج کے دن والدین کے نافرمان کو بھی معافی مل سکی. اللہ اکبر. آؤ بات کرو, یہ تیسرا آدمی کون ہے؟ اللہ کے پاک نبی نے فرمایا آج بڑے دن میں جس بد نصیب کو معافی نہیں مل سکی ہے یہ رشتہ داری کو توڑنے والا ہے, رشتہ داری کو توڑنے والا ہے. کہتا ہے جناب میں کیوں جاؤں, میں کیوں کروں سلام, میں کیوں پیر کروں, میں کیوں رشتہ داری کو جوڑوں, انہوں نے یہ کیا تھا, انہوں نے وہ کیا تھا, اپنے گلے گزارے سے نہیں ختم ہوتے. میرے بھائیوں رشتہ داری کو توڑنے والا اللہ کے پاک نبی نے فرمایا آج کے دن بھی اس کو معافی نہیں مل سکی. اللہ ہمیں رشتہ داریاں جوڑنے والا بنا دے, رشتہ داریاں جوڑنے والے بنو, توڑنے والے نہ بنو, انعام سے محروم رہ جاؤ گے. چوتھا بندہ دل پہ ہاتھ رکھ کے سنو مسلمانوں, اللہ کے پاک نبی فرماتے ہیں آیا ہے یہ مسجد کے اندر عید کے لیے آیا, اس نے روزے بھی رکھے ہیں اور جناب تلاوتیں کی ہیں اور بڑی بڑی شیریاں بھی کروائی ہیں, بڑی بڑی افطاریاں بھی دی ہیں, بڑے بڑے خیراتیں اور صدقے بھی کی ہیں, لیکن آج اس کا دل اپنے مسلمان بھائی, ایک مسلمان بھائی کے اس کے دل کے اندر حسد بھی ہے, بغض بھی ہے, کینہ بھی ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں یہ بھی انعام سے محروم چلا گیا. اپنے دلوں کو صاف کرو گے. اللہ قسم میں نہیں کہتا ہوں, صحیح حدیث کے اندر موجود ہے آج انہیں عظیم الشان اتنے بڑے دن بھی یہ لوگ خالی ہاتھ واپس چلے جائیں گے جن کے دلوں کے اندر اپنے رشتہ داروں کا حسد ہے, بغض اور کینہ ہے, کسی مسلمان بھائی کا حسد اور بغض اور کینہ ہے. کہنا بڑا آسان ہے, کوئی بات نہیں جی, میں دیکھ لوں گا, میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, کہنا بڑا آسان ہے. اللہ کی قسم اتنے بڑے دن بھی آپ کو جہنم سے آزادی نہ مل سکے, آپ کے نیک اعمال قبول نہ ہو سکے, صرف دل کے اندر حسد اور بغض رکھنے کی وجہ سے, اس سے بڑی بد نصیبی اور بدبختی کوئی نہیں. انشاءاللہ دلوں کو صاف کرو گے, سب کے حسد اور بغض دلوں سے نکالو گے. یہ ہے چار بد نصیب, چار جو اللہ نے بیان کی اپنے نبی کی زبان سے, ان کو معافی نہیں. ہاں یہاں سے میرے بھائیوں میں خدا کا واسطہ آپ کو دے کے کہتا ہوں یہاں سے محروم نہیں جانا, یہاں سے محروم آپ نے محروم ہو کر نہیں جانا. یہ آزادیاں جہنم سے لے کے جاؤ, ان
تقسیم ہو رہے ہیں، لے کے جاؤ، اپنے دلوں کو صاف کر کے جاؤ، اپنے بھائیوں کو سینے سے لگا کے جانا کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ ہاں میرے بھائیوں، یہ دنیا عارضی ہے، یہ دنیا عارضی ہے۔ یہاں کیوں آپ لڑتے ہو، کیوں حسد کرتے ہو، کیوں بغض کرتے ہو؟ ہمارے باپ دادے کدھر گئے، تمہارے مائیں بہنیں کدھر گئی، بیٹیاں کدھر گئی، اور تمہارے عزیز و اقارب کدھر گئے؟ منومٹی کے نیچے آپ نے دفنا دیے ہیں۔ آپ نے بھی اسی لمبے سفر پہ جانا ہے، اسی لمبے سفر پہ جانا ہے۔ کیا فائدہ تمہارا جہاں پر حسد اور بغض اور کینے اور لڑائیاں پالنے کا فائدہ کیا؟ اللہ اکبر۔ میں نے جمعے والے دن بھی عرض کیا تھا، وہ سفر ہم مسافر ہیں، ہم اس دنیا میں کیا ہے؟ اللہ کی قسم مسافر ہے۔ کوئی 40 سال کا مسافر ہے، کوئی 50 سال کا مسافر ہے۔ اصلی وطن ہمارا کون سا ہے؟ وہ جنت ہے۔ اصلی وطن ہمارا جنت ہے۔ اس کے لیے کمائی کر لو، اس جنت کے لیے کمائی کر لو، اس لمبے سفر کے لیے کوئی زیادہ راہ بنا لو، کوئی نمازیں، کوئی نیک اعمال، کوئی روزے، کوئی تلاوت، کوئی صدقہ، کوئی خیرات، دلوں کی صفائی۔ میرے بھائیوں، اس لمبے سفر کے لیے، تاکہ تمہارا وہ قبر کا سفر، برزخ کا سفر، میدان محشر کا سفر، اور میرے بھائیوں وہ میزان کے سفر، وہ پل صراط کے سفر وہ آسان ہو جائے۔ اس کے لیے آپ کو کچھ کرنا ہے۔ یہاں پر یہ دنیا فانی ہے، وہ عالم میں پتا ہے اصلی منزل، اصلی گھر تمہارا ہوگا۔ اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے۔ کرو گے انشاءاللہ مخلص ہو کر اللہ کی رضا کے لیے؟ اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، اگر مجھے اور آپ کو کوئی کہے نا اس گرم توے پہ کھڑے ہو جاؤ، گرم توے پہ، توے کے نیچے آگ جل رہی ہے، اس توے پہ کھڑے ہو جاؤ، صرف ایک ٹائم کے کھانے کا حساب دے دو، دے سکتے ہو؟ توے پہ کھڑے ہو کر ایک ٹائم کے کھانے کا حساب دے سکتا ہے کوئی؟ پھر زمین تانبے کی ہوگی کہ نہیں؟ اللہ کے نبی کا فرمان برحق ہے، اللہ نے برحق فرمایا زمین تانبے کی ہوگی اور سورج سنا نیزے پہ ہوگا، تانبے سے کتنے گنا زیادہ گرم ہوگی وہ زمین۔ وہاں پر پھر آپ 70 سال 80 سال کی زندگی کے میرے بھائیوں جمع کیے ہوئے مال کا حساب کیسے دے پاؤ؟ کوئی دے سکتا ہے؟ ایک ناشتے کا آپ حساب نہیں دے سکتے، ایک وقت کے کھانے کا آپ حساب توے پہ کھڑے ہو کر نہیں دے سکتے۔ اس دن کو سوچو میرے بھائیوں، جب سورج سوانے پہ آئے گا ساری عمر کا تمہیں حساب دینا پڑے گا، اس دن کی سوچو۔ پھر اللہ اکبر۔ اللہ ہمارے لیے آسانیاں کروا دے۔ ہم حساب نہیں دے سکتے، اے اللہ ہم حساب نہیں دے سکتے، تیری رحمت نہ ہوئی تو ہم فیل ہو جائیں گے، تو اپنی رحمت کی چادر ہمارے اوپر ڈال دینا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ دعا فرمائیں، دو جانب ہو کر بیٹھیں، تشہد شہادت میں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان۔ الہ العالمین، اے اللہ ہم تیرے عظیم مہینے کے اندر تیرے
کے اندر اے اللہ سارے بندے اور بندیاں یہاں پر حاضر ہوئے، اللہ ہماری حاضری قبول فرما، اللہ ہماری حاضری قبول فرما، اللہ ہماری حاضری قبول فرما، اللہ میرے بزرگوں کی حاضری قبول فرما، میرے نوجوانوں کی حاضری قبول فرما، اللہ ان بندیوں کی حاضری قبول فرما، اللہ ان بچیوں کی حاضری قبول فرما، اللہ بہو بیٹیوں کی حاضری قبول فرما۔ الہ العالمین یا الہ العالمین یا رب العالمین یا غفور الرحیم انک انت الغفور الرحیم یا رحمان یا اللہ یا رحیم یا اللہ یا رحیم یا اللہ یا غفور یا اللہ یا ستار یا اللہ یا غفار یا اللہ یا غفار یا اللہ یا ستار یا اللہ یا ستار یا اللہ یا غفار یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحیم یا اللہ یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحیم یا اللہ یا ستار یا اللہ یا غفار 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 یا اللہ یا رحیم یا اللہ یا کریم یا اللہ یا کریم یا اللہ یا رحیم یا اللہ یا کریم یا اللہ یا رحیم یا اللہ یا کریم یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اپنے بندوں کو معاف فرما دے، اللہ اپنے بندوں کو معاف فرما دے، اللہ اپنی بندیوں کو معاف فرما دے، اللہ اپنی بندیوں کو معاف فرما دے، اللہ ہم سے راضی ہو جاؤ، اللہ ہم سے راضی ہو جاؤ، اللہ ہم سے راضی ہو جاؤ، اللہ کوئی ہمیں لالچ نہیں، کوئی مفاد نہیں، کوئی سوال نہیں، کوئی چاہت نہیں، کوئی آرزو نہیں، ایک ہی مطالبہ ہے، اللہ ہم سے راضی ہو جا، اللہ ہم سے راضی ہو جا، اللہ ہم سے راضی ہو جاؤ، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے سجدے کبیرے گناہ معاف فرما، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اللہ تو معافیوں کو پسند کرتا ہے، اللہ ہمیں معافی عطا فرما، معافی عطا فرما، اے معاف کرنے والے ہمیں معافی عطا فرما، اے معاف کرنے والے ہمیں معافی عطا فرما، اے معافی کو پسند کرنے والے ہم سب کو معاف فرما دے، ہم سب کو معاف فرما دے، اللہ کوئی 70 سال کا بزرگ، اللہ کوئی 80 سال کا بزرگ، اللہ کامتے ہوئے ہاتھ اٹھے، اللہ کو اپنی زبانوں سے مانگ رہے ہیں، اللہ وہ اپنی ٹانگوں میں کھڑے نہیں ہو سکتے، اللہ ان کی کمریں چھٹ چکی ہیں، اللہ کوئی 60 سال کا بزرگ، اللہ کوئی مفاد نہیں، کوئی دنیا مانگنے نہیں آئے، اللہ آخرت مانگنے آئے، اللہ سب کو عطا فرما، اللہ سب کو آخرت کی نعمتیں عطا فرما، آخرت کی نعمتیں عطا فرما، دنیا میں جرم ہمارے معاف فرما، دنیا کے جرم ہمارے معاف فرما، دنیا کے گناہ ہمارے معاف فرما، اللہ ہم دونوں ہاتھ باندھ کے تجھ سے سوال کرتے ہیں، اللہ ہمیں نیک کمال والی زندگی نصیب فرما، نیک کمال والی زندگی نصیب فرما، اللہ ہم دنیا کے اندر سورج کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے، آخرت کی جہنم کی آگ کیسے برداشت کریں، اللہ ہم تجھ پہ ایمان لے آئے، اللہ ہم نے تجھ کو دیکھا نہیں پھر ہم تجھ پہ ایمان لائے، اللہ تیرے نبی کو ہم نے دیکھا نہیں، اللہ ہم تیرے پیارے نبی پہ ایمان لائے، اللہ ہم نے قرآن پڑھتا دیکھا نہیں، اللہ ہم اس پہ ایمان لے آئے، اللہ اس ایمان کو قبول فرما لے، اللہ اس ایمان کو قبول فرما لے، اللہ اس ایمان کو قبول فرما لے، اللہ ہمارے نیک اعمال قبول فرما، نیک اعمال قبول فرما، ان کے روزے قبول فرما،
ہمارے رکوع قبول فرما، ہمارے رکوع قبول فرما، ہماری خیراتیں قبول فرما، ہماری زکاتیں قبول فرما، ہماری نمازیں قبول فرما، اللہ راتوں کے قیام اور جاگنے قبول فرما۔ اللہ ہم نے تیرے نام پر گرم بستروں کو چھوڑا، اللہ تیرے نام پر ہم نے اپنے گھروں کو چھوڑا، اللہ تیرے نام پر ہم نے سب کچھ چھوڑا، تیرے گھر میں آ کے ہم نے پیشانیاں سجدے میں رکھ دی، اللہ کو قبول فرما۔ تیری بندیاں راتوں کو جاگتی ہے اللہ قبول فرما، اللہ تیری بندیاں راتوں کو تیرے گھر میں آ کر سجدے کرتی ہے اللہ قبول فرما، اللہ قبول فرما۔ اللہ گھروں میں جاگنے والوں کی باتیں قبول فرما، مسجد میں آنے والوں کی باتیں قبول فرما، ذکر اور تلاوتیں قبول فرما، ذکر اور تلاوتیں قبول فرما۔ اللہ ہماری ہم موت کے جھٹکے اللہ برداشت نہیں کر سکیں گے، ہماری موت کی سختیاں آسان فرما دے، موت کی تلخیاں آسان فرمانا، موت کی سختیاں آسان فرمانا، موت کی سختیاں آسان فرمانا۔ قبر کے جھٹکے ہم برداشت کیسے کریں گے اللہ، قبر کے جھٹکے ہم کیسے برداشت کریں گے، قبر کی تنہائیاں ہم کیسے برداشت کریں گے، قبر کے اندھیروں میں ہم کس طرح رات بسر کریں گے، پہلی رات ہماری قبر میں کیسے گزرے گی اللہ، ہماری قبروں کو منور فرمانا، ہماری قبروں کو منور فرمانا، ہماری قبروں کو کشادہ فرمانا، ہماری قبروں کو کشادہ فرمانا، ہماری قبروں کو معطر فرمانا، ہماری قبروں کو جنت کے باغ بنانا۔ آج ہم اپنی زندگی میں تجھ سے اپنے لیے مانگ رہے اللہ، سب کو عطا فرما، سب کو عطا فرما، ماں بہنوں کو عطا فرما، نوجوانوں بزرگوں کو عطا فرما، اللہ ان بچوں کو عطا فرما۔ اللہ میدان معاشر کے اندر جتنے 50,000 سال کا دن ہوگا، ہم تو 24 گھنٹے کا دن اور اس کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے، 50,000 سال کا کیا بنے گا مولا اللہ، تیری بات سچی، تیرے نبی کی بات سچی، اللہ ہم برداشت نہیں کر سکتے، اللہ ہمیں معافی عطا فرمانا، ہماری دعا قبول فرما، ہماری التجا قبول فرما، ہماری سفارشیں قبول فرما، اللہ ہماری دعائیں قبول فرما۔ تیرا وعدہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ تو نے آپ اپنی کتاب میں فرمایا مانگو تو میں قبول کروں گا، اللہ ہم مانگ رہے ہیں تو قبول فرما، اللہ ہم مانگ رہے ہیں تو قبول فرما، اللہ ہم مانگ رہے ہیں تو قبول فرما، اللہ ہم مانگ رہے ہیں تو عطا فرما۔ اللہ عرش عظیم کا سایہ نصیب کرنا، عرش عظیم کا سایہ نصیب کرنا، ان ماؤں کو بھی نصیب کرنا، ان بیٹیوں کو بھی نصیب کرنا، ان بہنوں کو بھی نصیب کرنا، ان بزرگوں کو بھی نصیب کرنا۔ اللہ میدان معاشر میں اللہ ان اپنے بندوں کو بھی VIP پروٹوکول عطا فرمانا، اللہ ان کو بھی VIP پروٹوکول عطا فرمانا، اللہ میدان معاشر میں ہمیں رسوا نہ کرنا، اللہ دنیا کے سامنے ذلیل نہ کرنا، اللہ دنیا کے سامنے رسوا نہ کرنا، اللہ دنیا کے سامنے ذلیل نہ کرنا، اللہ دنیا کے سامنے رسوا نہ کرنا۔ اللہ میرا وعدہ ہے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا، اللہ مومنوں کو نبیوں کو رسوا نہیں فرمائے گا، تو نے آپ اپنے قرآن میں کہا میں مومنوں کو رسوا نہیں کروں گا۔ اللہ میدان معاشر میں عزت عطا فرمانا، اللہ میدان معاشر کی عزت عطا فرمانا، اللہ دنیا کے اندر بھی ہمیں عزت نصیب فرما، دنیا کے اندر بھی عزت عطا فرما، آخرت میں بھی عزت عطا فرما۔ اے ہمارے پروردگار ہمارے حساب و کتاب آسان فرمانا، اللہ ہمارے لیے میزان نہ لگانا، اللہ ہمارے لیے میزان نہ لگانا، اللہ ہمارے لیے میزان نہ لگانا، اللہ ہمیں بغیر حساب و کتاب کے جنت کے داخلے عطا فرما، بغیر حساب و کتاب کے جنت کے داخلے عطا فرما۔ اللہ کن صراط کے اندھیرے، کن صراط کی باریکیاں، نیچے جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلے، نیچے جہنم کی 70,000 وادیاں، اللہ ہم کس طرح اس کو پار کر سکتے ہیں؟ اللہ اپنی رحمت عطا فرما، اپنی رحمت عطا فرمانا، اپنی رحمت عطا فرمانا، اللہ اپنے نبیوں کے ساتھ
ہمیں جنت میں لے جانا، اپنے نبیوں کا ساتھ نصیب کرنا، اللہ اپنے صدیقین کا ساتھ نصیب کرنا، اولیاء کرام کا ساتھ نصیب کرنا، نیک صالحین ابرار لوگوں کا ساتھ نصیب کرنا۔ اللہ ہم 14-15 صدی میں بیٹھے ہیں، اللہ تجھ پہ ایمان رکھتے ہیں، دل و جان سے تجھے اپنا رب مانا، دل و جان سے تیرے نبی کو اپنا نبی مانتے ہیں، دل و جان سے تیری کتاب کو آخری کتاب مانتے ہیں۔ اللہ ہمیں پہلے گروہ میں نبیوں کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ، ولیوں کے ساتھ، صالحین کے ساتھ پہلے گروہ میں بغیر حساب و کتاب کے اللہ ہمیں پل صراط پار کرا دینا، پل صراط پار کرا دینا، پل صراط پار کرا دینا، اللہ پل صراط ہمیں پار کرا دینا۔ الہ العالمین ہماری دعائیں قبول فرما، ہماری دعائیں قبول فرما۔ اللہ ہمارے عزیز و اقارب تیرے پاس پہنچ گئے، اللہ وہ تیرے پاس ہے، پتہ نہیں وہ کس حال میں ہے، اللہ ہمارے عزیز و اقارب پتہ نہیں کس حال میں ہے، اللہ وہ قبروں میں پتہ نہیں کس حال میں ہے، ہماری مائیں کس حال میں ہے، ہمارے بزرگ کس حال میں ہے، اللہ ہمیں معلوم نہیں، ہمارے بھائی کس حال میں ہے، ہمارے عزیز و اقارب کس حال میں ہے۔ اللہ تیرے گھر میں ہم بیٹھے ہیں، اللہ تیرے گھر میں بیٹھے ہیں، اللہ تیرے بڑے دن عید کے دن بیٹھے ہیں، یہ اتنا بڑا مجمع تیرے سامنے سفارش کرتا ہے، اللہ ہمارے عزیز و اقارب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اللہ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اللہ ابھی عطا فرما، اللہ ابھی ہماری دعا پہنچا، ابھی ہماری دعا پہنچا دے، اللہ ابھی ہماری دعا پہنچا دے، سونے کی تشریح میں رکھ کے پہنچا دے، سونے کی تشریح میں رکھ کے پہنچا دے۔ اللہ تیرے نبی نے ہمیں جو خوشخبری سنائی ہے، عزیز و اقارب کے لیے دعا کرتے ہو، فرشتے سونیوں کی تشریح میں رکھ کر وہاں پر پیش کی جاتی ہے، اللہ درجے بلند کر دیتا ہے، اللہ ہماری دعائیں ان کو پیش فرما دے، اللہ ان کی کمیاں کوتاہیاں معاف فرما دے۔ ہم یہاں دنیا میں خوش ہیں مولا، ان کو جنت میں خوشیاں نصیب فرما، ان کو جنت میں خوشیاں نصیب فرما۔ ہم نے دنیا میں نئے لباس پہنے ہیں، اللہ ان کو جنت کے لباس پہنا دے، اللہ انہیں جنت کے لباس پہنا دے۔ ہم نے آج دنیا میں طرح طرح کے کھانے تیار کیے ہیں مولا، اللہ ان کو جنت کے کھانے کھلا دے۔ اللہ تو آپ ان کی مہمان نوازی فرما، تو آپ ان کی مہمان نوازی فرما، تو آپ ان کی مہربانی فرما، تو آپ ان کی مہربانی فرما۔ وہ بھی تیرے بندے ہیں، تو نے آپ پیدا کیے ہیں، وہ بھی تجھ پہ ایمان لائے تھے، تیرے نبیوں پہ ایمان لائے، اللہ تیرا قرآن پڑھتے دنیا سے گئے ہیں، نمازیں پڑھتے پڑھتے گئے ہیں، اللہ تو ان کے درجے بلند فرما، تو ان کے درجے بلند فرما، تو ان کے درجے بلند فرما، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ الہ العالمین ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اللہ ہم تو یہاں پر مزے سے دعا کر رہے ہیں، تیرے سامنے گر کے آ رہے ہیں، وہ بیچارے اسپتالوں میں پڑے ہیں، سسک رہے ہیں، ایڑیاں رگڑ رہی ہے، اللہ بیڈ پہ پڑے ہیں، قسم قسم کی بیماریاں مختلف بیماریوں میں مبتلا ہے، اللہ ان کو شفا عطا فرما، جو گھروں میں ان کو شفا عطا فرما، جو گھروں میں ان کو شفا عطا فرما، اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما، جنہوں نے گھاؤں نے بھی شفا عطا فرما، جنہوں نے نہیں گھاؤں نے بھی شفا عطا فرما، اللہ میری خوش دامن کافی عرصے سے بیمار ہے، انہیں شفا عطا فرما، اللہ انہیں شفا عطا فرما، شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما، ان کے لیے آسانیاں فرما، اور سمیت سب بیماروں کو شفا عطا فرما، سب بیماروں کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، کشمیر کے مسلمان اللہ وہ بندوقوں کے سائے میں نماز ادا کرتے ہیں، اللہ ہم تو آزاد ہیں، اللہ ان کو حقیقی آزادیاں نصیب فرما، ان مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ ان ماں بہنوں کی مدد فرما۔ گولیوں کا مقابلہ پتھروں سے کر رہی ہے اللہ، گولیوں کا مقابلہ پتھروں سے کر رہی ہے اللہ، اللہ ان کی مدد فرما، اللہ میرے فلسطینیوں کی مدد فرما، اپنے کعبہ بیت المقدس کی مدد فرما، اس کو آزادیاں نصیب فرما۔ اللہ ان ماں بہنوں نے آج یہودی اور عیسائی فوجیوں کے بندوقوں کے سائے میں نماز ادا کی ہوگی، اللہ کے سال میں انہوں نے نماز پڑھی ہوگی،
اللہ کیا تو مدد کرنے پہ قادر نہیں؟ اللہ کیا تو مدد کرنے پہ قادر نہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، تو قادر قدیر ہے اور تو مالک کن فیکون ہے۔ اللہ ان کی مدد فرما، اللہ ان کو آسان آزادیاں نصیب فرما، اللہ ان کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما۔ اللہ دنیا کے اندر جہاں کہیں پر بھی مسلمان ظلم کی چکی میں پستے ہیں، اللہ ان کی مدد فرما، اللہ مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ مسلمانوں نے بڑی قربانیاں دی ہے مولا، اس خطے کو پانے کے لیے بڑی قربانیاں دی، 25 لاکھ مسلمان قربان ہو گئے اللہ، 25 لاکھ مائیں اور بہنیں اور بزرگ اور بچے قربان ہو گئے اللہ تیرے کلمے کے لیے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اس نعرے پر 25 لاکھ مسلمان قربان ہو گئے۔ اللہ اس مٹی کی حفاظت فرما، اس ملک کی حفاظت فرما، اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما، اس کی اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے اس کی حفاظت فرما۔ اللہ میرے فوجیوں کی حفاظت فرما، اللہ میرے فوجیوں کی حفاظت فرما۔ ہم تو مسجد میں بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، اور وہ سینہ تان کے دشمن کے آگے باٹوں پہ کھڑے ہیں۔ اللہ اگر وہ نہ ہوتے تو شاید جہاں ہم نماز نہ پڑھ سکتے، اللہ ان بادر پر کھڑے نوجوانوں کی حفاظت فرما، اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرما، ان کی ڈپٹیوں کو قبول فرما، ان کا راتوں کا جاگنا قبول فرما، ان کی پہرے داریاں قبول فرما۔ اللہ میرے پولیس والے بھائیوں کی ڈپٹیاں کرنا قبول فرما۔ اللہ یہ اندرونی طور پر یہ بھی تو خدمت کر رہے ہیں ملک کی، اللہ ان کی بھی حفاظت فرما۔ اللہ جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں سب کی حفاظت فرما، سارے ملک کے چپے چپے کی حفاظت فرما۔ ہمارے حکمرانوں کو قرآن مجید اور اللہ دین اسلام کو نافذ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ ان کو قرآن اور سنت نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، اے اللہ جن جن لوگوں نے، جن جن میرے بزرگوں نے، بھائیوں نے، جن جن ماں اور بہنوں نے تیرے اس گھر کی تعمیر میں حصہ ڈالا ہے، اللہ اپنی جناب میں قبول فرما، اللہ اپنی جناب میں قبول فرما، اللہ اپنی جناب میں قبول فرما۔ اللہ جو دن رات تیرے اس گھر کی تعمیر کے لیے لگے ہیں، اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما۔ اللہ سب کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اللہ سب کے لیے صدقہ جاریہ بنا، رہتی دنیا تک اس کو اسلام کا مرکز بنا، توحید کا مرکز بنا، توحید کا مرکز بنا، کتاب و سنت کا مرکز بنا۔ الہ العالمین، ہماری جتنی بھی مائیں بہنیں کسی بھی طرح سے پریشان ہیں، ان کی پریشانیاں دور فرما دے۔ جن کے بیٹوں کے پاس روزگار نہیں، اللہ ان کو رزق حلال روزگار عطا فرما، اللہ ان کو پاک اور صاف روزگار عطا فرما، ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دے، اللہ ان کے لیے چولہے جلا دے، اللہ ان کے چولہے جلا دے۔ اللہ غریبوں کا بھی تو ہی رب ہے، اے میرے پروردگار تو پتھروں میں کیڑوں کو رزق دینے پہ قادر ہے۔ اللہ میرے نوجوانوں کو حلال روزگار عطا فرما، اللہ حلال روزگار عطا فرما، رزق کے دروازے کھول دے۔ اللہ ان مسلمانوں کے گھروں کو رزق سے بھر دے، ان کو جناب رزق سے مالا مال فرما۔ الہ العالمین، رزق کی دولت سے انہیں مالا مال فرما۔ اللہ جن والدین کی اولادیں ہیں، اللہ ان کو ان کا خدمتگار بنا دے، ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ان کو 5 وقت کا نمازی بنا دے، ان کو نیک اور صالح بنا دے، والدین کا خدمتگار بنا دے، والدین کا تابعدار بنا دے۔ اے اللہ ان والدین کو ان بچوں کے سروں کے اوپر تادیر ان کا سایہ قائم و دائم فرما، والدین کا سایہ قائم و دائم فرما، والدین کا سایہ بچوں کے سروں پہ قائم و دائم فرما۔ اللہ ناگہانی آفتوں سے ہم سب کو محفوظ فرما، اللہ ہر قسم کی آزمائش سے ہم سب کو محفوظ فرما دے۔ الہ العالمین، ہم جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے اللہ وہ بھی عطا فرما، اللہ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے اللہ اپنی رحمت سے عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میری طرف سے تمام